قرآن مجید نے حق مہر کے حوالے سے فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حق مہر بھی ہے جس کی بہت تاکید ہے قرآن مجید میں۔ اسلام میں شرعی حق مہر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حق مہر ہمیشہ لڑکا اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا ہے۔ 32 روپے 6 آنے جو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا۔ آپ کا حق مہر کیا تھا، کتنا تھا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال یہ 32 روپے شرعی حق مہر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اپنی ازواج کا حق مہر 500 درہم مقرر کیا تھا، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حق مہر تھا وہ شاہ حبشہ نے مقرر کیا تھا، وہ 4000 درہم تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر 500 درہم تھا، یعنی عمومی طور پر جو حق مہر مقرر کیا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا حق مہر 500 درہم تھا عمومی طور پر، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر بھی 500 درہم تھا۔ تو یہ جو فاطمی حق مہر بیان کیا جاتا ہے 32 روپے 6 آنے کہ یہ شرعی حق مہر ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حق مہر مالی ہوگا، یعنی صرف مال ہی حق مہر بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حق مہر نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی شخص حق مہر نہیں دیتا تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اچھا طریقہ یہی ہے کہ حق مہر ادا کر دیا جائے، اور اگر کوئی شخص حق مہر بالکل نہیں دیتا اور اسی بات کی نیت رکھتا ہے کہ اس نے حق مہر ادا نہیں کرنا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ حق مہر چونکہ بیوی کی ملکیت ہے اور اسی کی اجازت کے ساتھ ہی مرد استعمال کر سکتا ہے، اگر اجازت ہوگی تو استعمال کرے، اگر اجازت نہیں ہے تو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ صرف کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ عورت کی ملکیت میں حق مہر دیا جانا چاہیے، وہ جس صورت میں بھی ہے۔ حق مہر طے کیا جاتا ہے دونوں خاندانوں یا دونوں افراد، یعنی میاں بیوی کے مشورے کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ۔ تو حق مہر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مرد کے لیے وبال جان بن جائے، اور نہ ہی اتنا کم ہونا چاہیے کہ جو عورت کے لیے، بیوی کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے خفت اور شرمندگی کا باعث بنے۔ جی بالکل، حق مہر حج اور عمرے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن حج کی یا عمرہ کی جو رقم بنتی ہے، جو اماؤنٹ بنتی ہے، وہ اماؤنٹ مرد عورت کے سپرد کر دے گا، اور پھر عورت کی مرضی ہے کہ اس کو وہ حج یا عمرہ پہ استعمال کرے یا وہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کرے۔ جی گھر کا سامان بھی حق مہر بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بتا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ عورت ہی کی ملکیت ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی صورت میں علیحدگی ہوتی ہے تو یہ سارا ساز و سامان عورت کا ہی ہوگا۔ اگر دلہا یعنی خامند اگر حق مہر ادا نہیں کر سکتا فی الحال، تو والد یا بھائی حق مہر ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ قرض ہوگا کہ جو بعد میں اس شخص کو، اس لڑکے کو اپنے والد کو واپس کرنا ہے یا اپنے بھائی کو واپس کرنا ہے۔ اگر نکاح وٹا سٹا کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اس شرط کے ساتھ کہ دونوں طرف سے کوئی بھی حق مہر ادا نہ کرے تو یہ ناجائز ہے۔ جس لڑکی کا بھی نکاح ہوگا اس کا حق مہر ضرور ادا کیا جائے گا۔ جب ایک لڑکی کا حق مہر مقرر نہیں کیا جاتا تو پھر اس کو مہر مثلی دیا جاتا ہے، یعنی مہر مثلی سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہوئی تو اس کو کیا حق مہر دیا گیا، یا اس کی چچا زاد بہن
کی شادی ہوئی تو اس کا کیا حق مہر تھا، یا پھوپھی کا جیسے نکاح ہوتا ہے تو اس کا حق مہر کیا ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے جو حق مہر دیا گیا تو اس حساب سے اس لڑکی کا بھی حق مہر مقرر کر دیا جاتا ہے جس کا حق مہر پہلے مقرر نہیں ہوتا۔ حق مہر عورت کا حق ہے اور اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن معافی جبراً خاندانی اور سماجی دباؤ کے تحت نہیں ہونی چاہیے۔ عورت اگر اپنی خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر چھوڑتی ہے، پورا حق مہر معاف کر دیتی ہے یا کچھ اس کا حصہ معاف کر دیتی ہے تو اسے اس کا اختیار حاصل ہے۔ اس صورت میں کہ اگر عورت کا نکاح ہو جاتا ہے اور حق مہر بھی مقرر کر دیا جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، تو جو حق مہر مقرر کیا گیا، مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ حق مہر مقرر کیا گیا تو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جانے کی صورت میں آدھا حق مہر یعنی 50,000 روپے ادا کیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق حق مہر ادا کر دے، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ اپنی حالت کے مطابق حق مہر کو ادا کرے گا۔ نکاح شغار کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، یعنی نکاح شغار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی دوسرے کے نکاح میں دیتا ہے اور اس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیتا ہے، اور یہ جو ادلا بدلہ ہوتا ہے، تبادلہ، اس بنیاد پر شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ دونوں حق مہر ادا نہیں کریں گے، تو یہ نکاح شغار کہلاتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اگر ایک شخص حق مہر زیادہ لکھواتا ہے لیکن اس کی نیت دینے کی نہیں ہے تو ایسا شخص دین اسلام کے مطابق گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ نکاح مسیار بھی ناجائز ہے، یعنی نکاح مسیار وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص کسی سے نکاح کرتا ہے، کسی خاتون سے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں 1-2 سال اس کو اپنے نکاح میں رکھوں گا، اور عورت بھی کمپرومائز اس طرح کرتی ہے کہ اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتی، نہ نفقہ کا اور نہ ہی رہائش کا، اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اور وہیں پر ہی اس شخص کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، لیکن نہ وہ کسی قسم کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور نہ ہی مرد یہ نیت رکھتا ہے کہ اس کو بغیر کسی مدت کے اپنے نکاح میں رکھے گا۔ جیسے ایک نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے، یہ نکاح بھی ناجائز ہے۔